سفر المظفر کے مہینے کے اندر ایک بہت بڑا واقعہ پیش آیا جس کو ہجرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مشرکین مکہ نے جب مسلمانوں کو تنگ کرنا شروع کیا تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے مسلمانوں کو ہجرت کرنے کی اجازت دے دی کہ جس جگہ پر آپ کو تنگ کیا جا رہا ہے، جہاں پر آپ دین کے اوپر عمل نہیں کر سکتے، اس جگہ سے آپ ہجرت کر کے ایسی سرزمین پر چلے جائیں جہاں پر آپ لوگوں کے لیے دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ اور یہ قاعدہ کلیہ قیامت تک ہے۔ آپ کسی ایسی سرزمین پر رہتے ہیں جہاں پر آپ کو دین پر عمل کرنے کی اجازت نہیں ہے، پورے کے پورے دین پر آپ نہیں چل سکتے، تو آپ کو چاہیے کہ اس سرزمین سے ایسی سرزمین کی طرف ہجرت کریں جہاں پر دین پر عمل کرنا آسان ہو۔ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ کئی صحابہ اکرام وہاں پر ہجرت کر کے گئے۔ جب مسلمانوں کی تعداد ہجرت کی وجہ سے باہر بڑھنے لگی تو مشرکین مکہ کو ڈر ہوا کہ کہیں یہ تعداد بڑھتے بڑھتے اور ان کی دیکھا دیکھی ان کے محبوب پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہجرت نہ کر لے، تو انہوں نے اس ہجرت کو روکنے کے لیے چند لوگوں کی میٹنگ بلائی۔ قریش مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کو اکٹھا کیا کہ یہ جو دین کا کام کیا جا رہا ہے، آئے دن مسلمانوں کی تعداد بڑھتی جا رہی ہے، اور پھر مسلمانوں کی تعداد بڑھتے بڑھتے اب دوسرے ملک یہ جانے لگے ہیں۔ ہمارے جو معبود ہیں، معبودان باطلہ، بتوں کی یہ عبادت نہیں کرتے، یہ تو صرف ایک خدا کو مانتے ہیں، اور جہاں پر یہ جائیں گے وہاں پر ایک خدا کا پرچار کریں گے، جس کی وجہ سے ہمارے عقیدوں کے اوپر ضرب لگے گی۔ کیوں نہ ایسا کیا جائے کہ جہاں سے ان کی تبلیغ ہو رہی ہے، جہاں سے ان کو سپلائی مل رہی ہے، جہاں سے ان کو تعلیمات مل رہی ہیں، اس شخص کو، اس شخصیت کو ہی ختم کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ اس تبلیغ کو روکنے کے لیے کون سے اقدامات کیے جائیں، اور یہ شروع سے مشرکین مکہ ہوں یا ان سے پہلے آنے والے مشرک ہوں یا آج کے دور تک جتنے بھی دین کے دشمن ہیں، ان کا یہ طریقہ ہے کہ جب دیکھتے ہیں کہیں سے دین کی ترویج شروع ہو گئی ہے، کسی جماعت سے، کسی ملک سے، کسی شخصیت سے، تو وہ اونچے ہتھ کنڈوں پر اتر آتے ہیں کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس چیز کو روک دیا جائے تاکہ یہ دین اسلام کی تبلیغ اور ترویج زیادہ نہ ہو۔ اور یہ اب سے نہیں، شروع دن سے یہ مشرکین کا یہ طریقہ رہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام سے لے کر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور نبوت تک، اور آپ علیہ السلام سے لے کر قیامت کی صبح تک یہ کافروں کا طریقہ رہے گا کہ جہاں پر ان کو نظر آئے گا کہ دین کو فائدہ پہنچانے والا کوئی ملک ہے، اس کو بدنام کیا جائے، کوئی شخصیت ہے اس کو بدنام کیا جائے، کوئی قوم ہے اس کو بدنام کیا جائے، کوئی لوگ ہیں، کوئی محلہ ہے اس کو بدنام کیا جائے تاکہ لوگ اس کی طرف نہ جڑیں۔ یہ شروع سے طریقہ ہے، اور اس کی زندہ مثال آپ موجودہ دور کے اندر دیکھ سکتے ہیں کہ دیندار طبقے کو عوام کی نظروں کے اندر جس طرح بدنام کیا جاتا ہے، جس طرح ان کے خلاف نفرت پھیلائی جاتی ہے، کسی اور طبقے کے خلاف نہیں پھیلائی جاتی۔ کہیں سے کوئی غلطی نظر آ جائے، حالانکہ وہ بھی انسان ہوتے ہیں، کہیں سے کوئی غلطی نظر آ جائے
اس کو سارے لوگ اٹھانا شروع کر دیتے ہیں، چاہے وہ ہمارے ٹی وی والے ہوں، چاہے سوشل میڈیا والے ہوں، چاہے وہ پرنٹ میڈیا ہو یا الیکٹرانک میڈیا، سارے کے سارے ایک چیز پر تلے ہوئے ہیں کہ عوام کے دل کے اندر دین کی اور دینداروں کی عزت پیدا نہ ہو، دین کی اور دینداروں کی عزت پیدا نہ ہو، اس لیے دینداروں کو پیچھے کیا جاتا ہے، بیکورڈ، پیچھے دھکیلا جاتا ہے کہ یہ آگے نہ آ جائیں، امت کی قیادت کرنا شروع نہ کر دیں۔ تو مشرکین مکہ کو بڑی تکلیف ہوتی تھی کہ جب دیکھتے کہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا وہ اسلام کے اندر داخل ہو رہے ہیں، انہوں نے کہا کہ اگر اس طرح رہا تو ہمارا دین تو ختم ہو جائے گا۔ اور پھر انہوں نے دیکھا کہ جو شخص جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیتا ہے، آقا علیہ السلام کی مجلس کے اندر آ کر مسلمان ہو جاتا ہے، پتہ نہیں وہ کہتے تھے اس کو کیا ہو جاتا ہے کہ سب کو چھوڑ چھاڑ کر اللہ کے نبی کا ہو جاتا ہے۔ میاں آئے تو بیوی سے جدا، بیوی آئے تو میاں سے جدا، اولاد آئے تو والدین سے جدا، والدین آئے تو اولاد سے جدا، رشتہ داروں سے جدا، ہر چیز میں سب سے زیادہ محبوب وہ اپنے محبوب نبی کی ہستی کو رکھتے ہیں، اور ہونا بھی اسی طرح چاہیے، یہ ایمان کی نشانی ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم میں سے کوئی بندہ اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا، مسلمان نہیں ہو سکتا، جب تک کہ اس کو تمام لوگوں سے، اس کی اولاد سے، اس کے والدین سے سب سے زیادہ محبوب حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات نہ ہو جائے۔ مشرکین نے دیکھا صحابہ کرام کو، وہ تو سمجھ گئے کہ بھئی یہ تو ان کے اوپر تن من سے فدا ہو چکے ہیں، اس نے انہوں نے ایک سازش رچی کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کام کو بند کیا جائے۔ دارالندوہ ایک مقام تھا جہاں پر ان کی میٹنگ ہوا کرتی تھی، تو انہوں نے وہاں پر میٹنگ کی، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، شیطان بھی ایک روپ کے اندر وہاں پر آیا، تو مختلف لوگوں نے وہاں پر رائے دینی شروع کی۔ ایک آدمی نے رائے دی کہ ہم ایسا کرتے ہیں، مشرک تھا، کہ اللہ کے نبی کو وہ تو اللہ کے نبی نہیں مانتے تھے، اللہ کے نبی کو ہم قید کر دیتے ہیں، کسی کال کوٹھڑی کے اندر بند کر دیتے ہیں، یہاں پر یہ پڑے رہیں گے، اور پھر جو ہے ان کی تعلیمات آگے نہیں پھیلیں گی۔ ساتھ میں دوسرا بیٹھا ہوتا، اس نے کہا تجھے پتہ نہیں کہ اس کے جو ساتھی ہیں وہ اس کو چھڑانے کے لیے اپنی جان تک نچھاور کر دیں گے، جب تک ان کو وہ نہیں چھڑائیں گے اس وقت تک وہ چین سے نہیں بیٹھیں گے، ابھی تو ہم نے ان کو دبایا ہوا ہے، اگر ہم نے ان کے پیغمبر کو اس طرح تکلیف پہنچائی تو وہ بفر جائیں گے، تو پھر ان کو سنبھالنا مشکل ہو جائے گا۔ ٹھیک، نے کہا چلو اس مشورے کو چھوڑ۔ دوسرے بندے نے مشورہ دیا کہ ایسا کریں، ان کو جلا وطن کر دیں، ان کو مکہ سے باہر نکال دیں، جب مکہ کے اندر ہوں گے ہی نہیں، ان کی تعلیمات ہی نہیں پھیلیں گی، ان کی تعلیمات ہی نہیں پھیلیں گی تو ان کی تعداد نہیں بڑھے گی۔ تو اس بندے کو بھی ایک آدمی نے رد کیا تھا، اس نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان کے اندر اللہ نے کتنی شیرینی رکھی ہے، ان کی ذات کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کیسی صفات رکھی ہیں کہ لوگ ان کی طرف خود کھینچے چلے جاتے ہیں۔ جب ان کی گفتگو ہوتی ہے، جو ان کی گفتگو سنتا ہے وہ ان کا دیوانہ ہو جاتا ہے۔ اگر ہم نے ان کو باہر بھیجا کسی ایسی جگہ پر جہاں پر ان کے جاننے والا کوئی نہ ہوا، تو وہاں سے ایک جمع غفیر اکٹھا کر کے اور لوگوں کو مسلمان کر کے ہمارے اوپر یہ حملہ کر دیں گے، یہ بھی نہیں کرنا چاہیے۔ انہوں نے کہا پھر کیا کرنا چاہیے؟ ابو جہل وہاں پر بیٹھا ہوا تھا اور شیطان بھی اس کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، تو ابو جہل نے کہا کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ ہم یہاں پر کئی قبیلے ہیں، ہر قبیلے میں سے ایک ایک نوجوان تلوار لے کر جائے، ان کے گھر کا محاصرہ کریں اور جا کر ان کو شہید کر دیں۔ اس سے اس طرح ہوگا کہ اللہ کے نبی کا جو قبیلہ ہے وہ ہم میں سے ہر ایک سے قصاص نہیں لے سکے گا، کس سے وہ بدلہ لے گا؟ ہم دیت بھر دیں گے، جو دیت بنے گی وہ ہم بھر دیں گے، اور اس طرح یہ کہانی ختم ہو جائے گی۔ تو شیطان نے وہاں پر کہا
کہ یہ بات جو ہے نا آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں، میں آپ کی حمایت کرتا ہوں۔ بر کے افراد کو ان کا مشورہ ہوا، یہ وہاں پر مشورہ کر رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے سارے راز جبریل امین کے ذریعے جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائے ہیں کہ میرے محبوب آپ گھر کے اندر بیٹھے ہیں اور آپ کے خلاف وہاں پر مشرکین یہ سازش کر رہے ہیں۔ قرآن کی آیت نازل ہوئی وَإِذْ يَمْكُرُ بِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُثْبِتُوكَ أَوْ يَقْتُلُوكَ أَوْ يُخْرِجُوكَ، کہ جب آپ کے بارے میں مشرکین بیٹھے ہوئے سازش کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دیا جائے، آپ کو جلا وطن کر دیا جائے، یا آپ کو قتل کر دیا جائے، شہید کر دیا جائے، اللہ فرماتے ہیں وَيَمْكُرُونَ وَيَمْكُرُ اللَّهُ، انہوں نے وہاں پر سازش کی، اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر اپنی تدبیر کی، وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، اللہ تبارک و تعالی بہترین تدبیر کرنے والوں میں سے ہے۔ اللہ تعالی نے جبریل امین کو بھیجا کہ جبریل میرے محبوب کے پاس جاؤ اور ان کو جا کر کہو کہ اب ان سب لوگوں نے سازش کر دی ہے، اللہ تبارک و تعالی نے آپ کے لیے ایک بات کا فیصلہ کیا ہے کہ آپ اب مکہ کو چھوڑ کر مدینہ کی طرف ہجرت کر لیں، مکہ کو چھوڑ دیں جہاں پر آپ کی جان کے دشمن بن چکے ہیں، آپ کے اپنے رشتہ دار آپ کے وجود کو برداشت نہیں کر رہے۔ جب ایسی جگہ ایسی نوبت آ جائے تو اس سرزمین کو چھوڑ دینا چاہیے، آپ یہاں سے چلے جائیں، آج آپ یہاں سے چپ کر جائیں گے، کل کو اللہ تبارک و تعالی آپ کو ایک بہت بڑے لشکر کے ساتھ مکہ کو فتح کرنے کی طاقت عطا فرما دے۔ چند ہی سالوں کے اندر پھر اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ طاقت عطا فرمائی کہ آپ 10,000 کا لشکر لے کر مکہ مکرمہ کے اندر آئے ہیں اور پھر آپ نے مکہ کو فتح کیا ہے۔ جبریل امین جب حضور علیہ السلام کے پاس آئے ہیں تو اس وقت گھر کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ موجود تھے، اور مشرکین جو تھے باوجود اس کے کہ آپ کی جان کے دشمن تھے، باوجود اس کے کہ آپ کا وجود برداشت نہیں کر سکتے تھے، باوجود اس کے کہ آپ کے خلاف باتیں کیا کرتے تھے، لیکن اس وقت بھی مکہ کے اندر جس بندے کو سب سے زیادہ امانت دار سمجھتے تھے وہ اللہ کے نبی کے ہستے تھے۔ جانی دشمن قتل کرنے کے در پہ ہیں، لیکن اس وقت بھی ان کی امانتیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گھر کے اندر موجود تھی۔ یہ اللہ کے نبی کی صفت تھی۔ آپ کو نبوت ملنے سے پہلے مکہ کے لوگ صادق اور امین کا لقب دیا کرتے تھے، نبوت ملنے کے بعد بھی آپ کی امانت کے اندر مزید بڑھوتری آئی ہے۔ آج اللہ کے نبی کا امتی میں اور آپ ہم دیکھیں کہ ہمارے اندر امانت کو سنبھالنے کی کتنی اہلیت ہے، ہمارے اوپر کون اعتماد کرتا ہے۔ کیا ہم نے ایسا مقام بنایا معاشرے کے اندر کہ اپنے تو اپنے غیر بھی ہمارے اوپر اعتماد کرنے لگ جائیں، اپنے تو اپنے جان کے دشمن بھی ہمارے اوپر اعتماد کریں اور وہ یہ کہیں کہ مسلمان سب کچھ ہو سکتا ہے، مسلمان جھوٹا نہیں ہو سکتا، مسلمان امانت کے اندر خیانت کرنے والا نہیں ہو سکتا، مسلمان تو حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام لیوا ہوتا ہے، اور اللہ کے نبی کا نام لیوا نہ زبان سے جھوٹ بولتا ہے اور نہ کبھی امانت کے اندر خیانت کرتا ہے۔ اگر ہمارے اندر یہ صفت موجود ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر یہ صفت موجود نہیں تو اس صفت کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آئے۔ کلمہ پڑھ لینے سے ہم مسلمان تو ہو جاتے ہیں، لیکن پکے اور پورے مسلمان تب بنتے ہیں جب ہمارے اندر ہر ادا کے اندر جناب نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نقل موجود ہو۔ ہم کوئی بھی کام کرتے ہوئے دیکھیں کہ اس مقام کے اوپر ہمارے نبی کی تعلیمات کیا ہیں، ہمارے نبی نے اس مقام کے اوپر ہمیں کیا سمجھایا ہے۔ کلمہ پڑھ لیا مسلمان ہو گئے، ٹھیک ہے مسلمان ہو گئے، مسلمان کامل تب بنتا ہے ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز کا حکم تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دیں اس کو فخذوہ، اس کو پکڑ لو، اس کو اپنی زندگی کے اندر لے کر آؤ، وما نہاکم عنہ فانتہوا، جس چیز سے تمہیں روکیں اس چیز سے رک جاؤ۔ جھوٹ نہیں بولنا، امانت میں خیانت نہیں کرنی، رشوت نہیں کھانی، کسی کا حق نہیں دبانا، کسی کو تکلیف نہیں پہنچانی، یہ ساری کی ساری صفات ہمارے اندر ہونی چاہیے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟
مسلمان کون ہے؟ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ویدہ، مسلمان تو وہی ہے کہ جس کی زبان اور ہاتھ کی تکلیف سے دوسرا مسلمان محفوظ ہے۔ یہ مسلمان کی پہچان بتائی ہے۔ مسلمان جب لفظ بولتا ہے نا زبان سے تو سوچتا ہے کہ آیا یہ میرا لفظ جا کر کسی کے دل کو تو نہیں چیر رہا، کسی کے دل کو توڑ تو نہیں رہا، کسی کی آبرو ریزی تو نہیں کر رہا، کسی کی عزت کے اوپر میں اپنے الفاظ نکال کر حملہ تو نہیں کر رہا۔ مسلمان سوچتا ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے میرے بھائیوں، میرے اور آپ کے الفاظ اللہ نے قیمتی بنائے ہیں۔ لا يلفظ من قول الا لديه رقیب عتید، یاد رکھو کہ تم زبان سے جو الفاظ نکالتے ہو نا وہ الفاظ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں محفوظ ہیں۔ تو اللہ کے نبی کا مقام تھا مشرکین مکہ کے، وہ امانتیں رکھوایا کرتے تھے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو جب یہ حکم ہوا تو اللہ کے نبی نے اپنی چادر مبارک، سبز چادر جو آپ کے پاس تھی، آپ نے وہ چادر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دی کہ علی یہ میری چادر اوڑھ کر سو جاؤ، اور یہ تمہیں میں امانتیں دے رہا ہوں، یہ فلاں فلاں مشرک کی امانتیں ہیں، جب میں یہاں سے چلا جاؤں تو کہیں ایسے نہ ہو کہ بعد میں میرے اوپر الزام تراشی کریں کہ ہماری امانتیں لے کر چلا گیا، ہمارا حق لے کر چلا گیا۔ محمد کسی کا حق نہیں کھاتا ہے بلکہ وہ تو اوروں کو دے کر جاتا ہے، اور اس کا امتی بھی ایسے ہوتا ہے، اللہ کے نبی کا امتی ایسے ہوتا ہے کہ کسی کے حق کو نہیں کھاتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب اللہ کے نبی نے یہ امانتیں سپرد کی اور اپنے بستر کے اوپر لٹایا، اس وقت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 19 یا 20 سال تھی۔ کتنی عمر ہے؟ 19 یا 20 سال۔ اب باہر کتنے آدمی ہیں؟ علامہ حلبی رحمۃ اللہ علیہ سیرت حلبیہ کے اندر انہوں نے لکھا ہے وَهُمْ مِئَةُ رَجُلٍ مِّن صَنَادِيدِ قُرَيْشٍ، کہ اس وقت 100 آدمی گھر کے باہر ننگی تلواریں لے کر کھڑا ہے، اور اللہ کے نبی ان کی ایکٹیویٹی دیکھ رہے ہیں، باہر یہ تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے بھی دیکھ رہے ہیں، اور یہ بستر نبوی کے اندر اوپر سونا، بظاہر یہ الفاظ تو آسان ہیں، لیکن جہاں پر پتہ ہو کہ 100 آدمی حملہ کرنے کے لیے آیا ہوا ہے، وہاں پر کون آدمی اس بستر کے اوپر سو سکتا ہے؟ لیکن کیا ہے کہ اللہ کے نبی کے اوپر ایمان لائے تھے اور اپنی جان حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر قربان کرنے کو وہ سب سے بڑی سعادت سمجھا کرتے تھے۔ میں نے اور آپ نے اسلام کے لیے، دین اسلام کے لیے، پیغمبر اسلام کے لیے کیا کیا ہے؟ صرف نعرے نہیں چلتے ہیں، صرف نعرے نہیں، عملی ثبوت ہمیں دینا پڑتا ہے کہ عملی ثبوت ہم دکھائیں کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم نے کتنی محبت کر کے۔ 20 سال کی عمر کا نوجوان، آج 20 سال کی عمر کا نوجوان، اس کو کچھ پتہ نہیں ہے دین کے بارے میں کہ میرا دین مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں مسلمان تو بن گیا ہوں، مسلمان بننے کا مقصد کیا ہے، مسلمان بننے کا معنی کیا ہے؟ مسلمان بننے کا معنی یہ ہے کہ جہاں پر اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہو، جہاں پر اللہ کے حکم کو توڑا جا رہا ہو، وہاں پر تم اپنے سارے رواجوں کو چھوڑ دو گے، ساری رشتہ داریوں کو چھوڑ دو گے، سارے تعلق کو چھوڑ دو گے، اور اللہ کے نبی کی ذات کو سب سے مقدم رکھو گے۔ اس نے فرمایا لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، جہاں پر اللہ کے نبی کی نافرمانی ہو رہی ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، وہاں پر مخلوق کی اطاعت نہیں کی جائے گی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہ مانتے لے رہے، اب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا، جبریل امین آئے، یا رسول اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ آپ جائیں۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ جبریل اللہ کا حکم ہے، میں جاتا بھی ہوں، لیکن مجھے یہ بتاؤ یہ باہر 100 آدمی تلواریں لے کر کھڑے ہوئے ہیں، ان کے پاس میں کیسے جاؤں گا ان کے سامنے سے گزر کر؟ جبریل امین نے عرض کی یا رسول اللہ یہاں سے چلنا آپ کا کام ہے، آپ ہاتھ کے اندر کنکر اٹھائیں، تھوڑے سے کنکر اٹھائیں، ان کے اوپر آپ لفظ پڑھیں، قرآن کی آیت پڑھیں، اور آپ ان کے اوپر کنکر پھینک دیں۔ کنکر پھینکنا آپ کا کام ہے، اور ان میں سے ہر ایک کو اندھا کر دینا میرے اللہ کا کام ہے۔ وَمَا رَمَيْتَ إِذْ رَمَيْتَ وَلَكِنَّ اللَّهَ رَمَى، جب آپ نے پھینکا تو آپ نے نہیں پھینکا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے پھینکا۔
تاریخ اٹھائیں، پوری رات وہاں پر کھڑے رہے. اللہ کے نبی وہاں سے دوڑے نہیں، اللہ کے نبی نے کنکر اٹھائے اور ایسے پھینکے ان کے اوپر، ان کے سامنے سے چلے گئے. ان کو پتہ تک نہیں چلا اب جائیں کہاں. اب جائیں کہاں؟ جبریل امین آتے ہیں کہ یا رسول اللہ، دنیا کو حکم ہوتا ہے کہ تم محمد کے دروازے پر جاؤ، آج محمد کو حکم ہو رہا ہے کہ تم ابو بکر کے پاس چلے جاؤ. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رات کے پہر کے اندر پہنچے ہیں، دروازہ کھٹکایا. لبیک یا رسول اللہ، مجھے بلا لیا ہوتا، میں وہاں پر حاضر ہو جاتا. یا رسول اللہ کیا حکم ہے؟ اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر تیاری کرو، چلنا ہے. لبیک یا رسول اللہ، میں حاضر ہوں. اپنے گھر کو چھوڑا، اپنی بچیوں کو چھوڑا، اپنے ماں باپ کو چھوڑا، نابینا باپ ہے ان کو چھوڑا، اپنی والدہ کو چھوڑا، گھر کے اندر سب کچھ، گھر بار سب کو چھوڑ کر کہاں سے جانا ہے؟ فرمایا پچھلے راستے سے جانا ہے. کھڑکی کھولی، وہاں سے چلے گئے. حضرت اسماء بنت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں نے جلدی جلدی کھانا تیار کیا. اللہ کے نبی سے نہیں پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم کہاں جا رہے ہیں، گھر والے نہیں پوچھا کہ ہمیں مشرکین کے حوالے کر کے کہاں پر جا رہے ہو. یقین تھا، عقیدہ تھا کہ اللہ کے نبی کے ساتھ ہم جہاں پر جائیں گے وہاں پر دنیا کی بھی کامیابی ملے گی، آخرت کی بھی کامیابی ملے گی. حکم ہوا، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ میں چل رہے ہیں، غار ثور کی طرف جا رہے ہیں. آپ حضرات میں سے اکثر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مکہ شریف دکھایا ہے، آپ حضرات نے حج عمرے کیے ہوئے ہیں. غار ثور کی چڑھائی آج کل اس وقت تک بھی دن کے اندر بھی بڑی مشکل ہوتی ہے. تقریباً 5 میل بنتی ہے وہ جگہوں پر، 5 کلومیٹر، 5500 فٹ جو ہے نا وہ زمین سے اوپر ہے. 5500 فٹ تقریباً، وہ 5 کلومیٹر ایسے اونچائی بنتی ہے. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رات کے وقت اندھیرے میں حضور علیہ السلام کے ساتھ وہاں پر چل رہے ہیں. چلتے چلتے دیکھا کہ اللہ کے نبی کے قدم مبارک متورم ہو رہے ہیں. اللہ کے نبی کے قدم مبارک، وہ تھک گئے. اللہ کے نبی حضرت جبریل، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کی یا رسول اللہ ارکب، یا رسول اللہ سوار ہو جائیے. اللہ کے نبی نے فرمایا ابو بکر یہاں پر سواری تو کوئی نہیں ہے. ابو بکر بیٹھ گئے، کہنے لگے یا رسول اللہ میں آپ کی تکلیف برداشت نہیں کر سکتا، آپ میرے مونڈوں پر سوار ہو جائیں، میں آپ کو اپنے مونڈ